إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام اور بہنوں، حیات طیبہ اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں. یہ ایک مختصر مجموعہ ہے جس میں اچھی زندگی کے بعض اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں. بلا شبہ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، خوشحال زندگی حاصل کرے، ایسی زندگی گزارے جس میں آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی سعادت بھی ہو. اور دنیا کی کامیابی مال و دولت اور یہاں کے مقام و مرتبے میں نہیں ہے. اگر دل میں سکون و چین نہ ہو، انسان کا ذہن منتشر ہو، اگر انسان اپنے اندر خالی پن محسوس کرتا ہو، کھوکھلا پن محسوس کرتا ہو، تو ساری دنیا کی چیزیں پا کر بھی ایسا انسان خوشحال نہیں رہ سکتا ہے. خوشحالی تب آتی ہے جب انسان کے دل میں خوشی ہو. اور خوشی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے مطمئن ہو. اگر وہ اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو، خود اپنے آپ سے نفرت کرتا ہو، تو ایسا انسان دنیا میں سکون نہیں پا سکتا ہے. لہٰذا انسان کو خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اس کے اصول، زندگی گزارنے کے اصول صحیح ہوں، وہ حقیقت پر، حق پر مبنی ہوں. اور دوسرے یہ کہ وہ خود ان اصولوں کے مطابق جیتا ہو. اگر یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں نہ ہوں تو باقی ساری چیزیں بھی مل جائیں تب بھی انسان سکھی نہیں رہتا، خوشحال نہیں رہتا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوشحال بناتی ہیں. یہی وہ اصول ہیں جو ان احادیث کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. انہی اصولوں میں سے آج 5ویں چیز ہم دیکھیں گے، وہ ہے علماء کی ماتحتی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی علم سے متعلق نازل کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا.
انسان کو پیدا کیا علق سے، جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کی شروعات لا علمی سے ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا ہے وہ دنیا میں کیوں آیا، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس منزل تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے، اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، اس کی اپنی داخلی اندرونی کمزوریاں کیا ہیں، ان کمزوریوں کا علاج کیا ہے، ان رکاوٹوں کا حل کیا ہے، کمی کوتاہی کی بھرپائی کیسے کی جائے، اور اس راستے پر چلتے رہنے کے لیے کیا ذریعہ اور کیا بنیاد ہے، مداومت کے لیے کون سی دوا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان پر احسان کیا کہ اس کے لیے علم کا انتظام کیا اور علم کے حاصل کرنے کی صلاحیتوں سے اس کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، آسمان و زمین کے نظام کو ایسے سجایا کہ انسان ان میں غور کر کے اللہ کی عظمت کو محسوس کر سکے، اس کے علم و حکمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ پھر انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دل دیا، تاکہ وہ کانوں سے نبیوں کی باتوں کو سنے، آنکھوں سے آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھے، اور پھر ان میں غور کر کے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگا سکے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے والا بنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے علم دین کا انتظام کیا، اس لیے کہ دنیا کا علم دنیا کو اچھا بناتا ہے، دین کا علم انسان کو اچھا بناتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم دنیا کی چیزوں کو اچھا بناتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، اچھے پل، سواریاں اور اس طرح کی جتنی چیزیں، موبائل فون سے لے کے بڑی بڑی مشینیں، زیادہ سے زیادہ انسان کے جسم کے اعتبار سے بیماریوں کا علاج۔ لیکن واقعی انسان کا مزاج، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کا بااصول جینا، اس کا مقصد کے مطابق حق کی پیروی کرنا، بااخلاق بننا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس میں دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنس کی، ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود انسان اپنے زوال کی طرف بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، لیکن انسان اپنے زوال کی طرف ہے، اور بڑی تیزی سے زوال کی اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے، جس کا احساس صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، اس کا احساس ہر آدمی کو ہے جو دنیا میں جی رہا ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے وہ بے بس ہے، کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک پریشان ہیں کہ انسان کیوں گرتا جا رہا ہے، اس میں ترقی کیوں نہیں ہے، چیزوں میں ترقی ہے، انسان میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی ترقی کا مدار سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر نہیں ہے، اس کا مدار اس علم پر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان جب اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو اس کی نگاہ چیزوں پر نہیں،
اپنے آپ پر ہونی چاہیے. اچھی سے اچھی چیزیں مل جائیں یہ اس کی تمناؤں کا منتہا نہیں ہو، بلکہ وہ یہ سوچے اور یہ چاہے، اس کی تمنا یہ ہو میں اچھا بن جاؤں. اگر میں اچھا بن جاؤں اور چیزیں اچھی نہ بھی بنیں تب بھی انسان کم کے ساتھ خوشحال رہ سکتا ہے. لیکن چیزیں اچھی سے اچھی مل جائیں، انسان بگڑا ہوا ہو، ان کا استعمال بھی غلط کرے گا اور ندامت پر خاتمہ ہوگا. برائی کا انجام دنیا کی ندامت اور آخرت کے عذاب پر ہوتا ہے. ندامت، افسوس، اپنے آپ سے نفرت، یہ ساری چیزیں انسان کو دنیا میں جہنم کی طرح پریشان کرتی ہیں. یہ دنیوی عذاب ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے، میری نصیحت سے اعراض کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، اس کو بے قیمت سمجھ کے نظر انداز کر دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا میں تنگ زندگی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے خوشحالی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی طرف دھیان دے، ربانی گائیڈنس کو نظر انداز نہ کرے. وہ دنیا کی معلومات کو دین کی معلومات پر ترجیح نہ دے. وہ دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرے لیکن دین کا علم دنیا کی تعلیم پر مقدم کرے، دین کی تعلیم کو چھوڑ نہ دے. اس کی زندگی میں علم دین کا مقام اونچا ہو. اللہ والا علم انسان کے علم سے ہمیشہ بہتر رہے گا. کم از کم اتنی عقل انسان کو ہونی چاہیے کہ کائنات کے بھید تلاش کرنے کے بعد معلوم ہونے والی چیز کائنات کو بنانے والے کے علم سے بہتر نہیں ہو سکتی. سائنسدان تلاش کرتا ہے، تجربات، غلطیاں ہوتے 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 کسی ایک تھیوری پر، ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں کائنات میں ایسا ہے، یہ قانون فطرت ہے. اس کی تلاش کا نتیجہ ہوتا ہے. بعض اوقات سالوں سال وہ چیز مانی جاتی ہے کہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے اپوزٹ کوئی بات سامنے نہیں آتی ہے. پھر اچانک کوئی اور کھڑا ہوتا ہے اور اس کو غلط بتاتا ہے، یہ قانون صحیح نہیں، اس لیے کہ فلاں چیز اس کے خلاف جاتی ہے. اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اس قانون کو بنانے والا ہے جو کائنات میں چل رہا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ انسان کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے جانتا ہے. اس کی رہنمائی سے آزاد ہو کر جینا بربادی کا راستہ کھولتا ہے، بربادی کا دروازہ کھولتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آئی ہے ہمارے دل کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں اور ہمارے دلوں میں اس کے لیے تعظیم ہو. یہ ہائر نالج ہے، یہ احساس دل میں ہونا چاہیے کہ یہ سپیریئر نالج ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس لیے کہ آج آپ دیکھیں دنیا ترقی کرتے 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 بہت ساری چیزیں پہلے نہیں مانتے تھے لوگ، اب ماننے لگے ہیں. اب بہت ساری چیزیں، اور ایک ویسٹ آج ریلیجن کی طرف لوٹ رہا ہے. ایک دور آیا تھا جس میں وہ لوگ یہ ماننے لگے تھے کہ نعوذ باللہ خدا مر چکا ہے، ایسی باتیں بولی جاتی تھی. کوئی گاڈ نہیں ہے، بس بلائنڈ فورسز آف نیچر ہیں.
فطرت کی اندھی طاقتیں ہیں، بس اس سے چل رہا ہے سارا نظام آٹومیٹک. لیکن اس آٹومیٹک نے انسان کو سکون نہیں دیا. پھر دھیرے 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 انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوا کہ سب کچھ پا کے بھی وہ محروم ہے. کیوں؟ کھوکھلا پن کیوں؟ کمی کا احساس کیوں؟ بے چینی کیوں؟ دکھ کیوں؟ ڈپریشن کیوں؟ انگزائٹی کیوں؟ کیوں ایسا سب کچھ پا کے بھی کیوں؟ کہ زندگی میں وہ سب کچھ پا کے بھی محروم کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ پایا، اللہ کو نہیں پایا. یہ کھوکھلا پن باقی رہے گا. ایسا بھی وقت آیا کہ کچھ لوگوں کو بولنا پڑا، لکھنے والوں نے، کہ اگر خدا نہیں ہے تو ہم کو انوینٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. انسان کی فطرت میں رب کو ماننے کا تقاضا موجود ہے. وہ پیاس انسان کے اندر ہے کہ کوئی ہو بڑا جو ہمارا رب ہو، مالک ہو، اس کی عبادت ہم کریں، اس کو خوش کریں، اس کی چاہت کو معلوم کریں، اس کو پورا کریں، تاکہ اندر سے ہم کو سکون محسوس ہو. ویسٹ دین سے بھاگا، لیکن اب اس کو احساس ہوا، اب واپس وہ ریلیجن کی طرف لوٹ رہا ہے. سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے، نہیں تو پھر بھی مانیں گے، کیونکہ ہم کو اس سے من کی شانتی ملتی ہے. اور آج ایک بڑا طبقہ ہے مغرب میں جو اسلام کی طرف آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے نام پر، ریلیجن کے نام پر جو مذاہب یا جو ادیان وہاں پر موجود ہیں، ان میں عقل اور دل دونوں کا اطمینان موجود نہیں. بہت ساری تعلیمات بہت سارے دینوں کی عقل میں نہیں آتی، فطرت کے مطابق نہیں ہے، بس ریچولسٹک ہیں، رسم و رواج کے طور پر ہیں، اندھ شردھا کے طور پر ہیں، بس سپرسٹیشس باتیں ہیں جو مان رہے ہیں لوگ. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی تعلیمات عقل میں بھی آتی ہیں، سادہ ہیں، پروفیسر کی بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور ایک دیہاتی کی بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور زندگی کے سارے معاملات میں رہنمائی موجود. پیشاب پاخانے سے لے کر، تجارت سے لے کر، گھر گرہستی سے لے کر، معاش کے مسائل، سارے معاملات، جائیداد کی تقسیم سے لے کر حکومت چلانے تک کی تعلیمات اسلام میں موجود. ایک ایسا دین ہے جس میں زندگی کے سارے معاملات سے متعلق رہنمائی ہے، اور انسان کو وہاں پہ سمجھ میں آ گیا آزادی میں سکون نہیں ہے، پابندی میں ہے. کیونکہ ڈسپلن لائف میں دماغ کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، ایک روٹین ہوتا ہے جس کو فالو کرتا ہے. thousands of decisions all the time. انسان کو بے چینی ہوتی ہے اس سے، وہ چاہتا ہے کہ ایک روٹین میں رہے، ورنہ ہر بات طے کرنا، چیک کرنا، صحیح کرنا ہے نہیں ہے، کیا ہے، ہر چیز کا بوجھ اپنے آپ پر لینا، پریشان ہو جاتا ہے انسان. لیکن جتنی ڈسپلن لائف ہوتی ہے کہ کہیں سے ہم کو بتایا گیا یہ کرو، بس اس کو فالو کرنا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. اللہ نے علم دے دیا ہے، تم کو کیا کرنا ہے. ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کرو کیا صحیح ہے اپنے لیے، نہیں. اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا، تم وہ کرو، تمہارے لیے وہی اچھا ہے. آدمی کے دل کو سکون مل جاتا ہے، بس مجھ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، جو بتایا گیا اس پر عمل کرنا ہے، خلاص. اس علم کی تعظیم دل میں ہونا چاہیے. اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ربانی علم، ربانی رہنمائی کی تعظیم کریں، اس کے مطابق جیے، اس علم کے حاملین کا احترام کرے. جو اس علم جو اب اللہ والا علم جن کے پاس ہے، ان کا احترام دل میں ہو، علماء کا احترام دل میں ہو، ان سے رجوع ہو مسائل میں، ان سے پوچھے کیا کروں، کیا صحیح ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور انہی سے علم حاصل کرے جو قابل اعتماد ہوں. 3 باتیں یاد رکھیں.
جو آج حدیث ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث موجود ہے اور صحیح ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو چنا۔ ان نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم سے آشنا کرایا، ان کو بتایا کیا صحیح کیا غلط، انسان کے سوالوں کا جواب ان کو دیا جو سائنس نہیں دیتا ہے، عقل نہیں دیتی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے، کیسے جیوں، کیا صحیح کیا غلط۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، انسانوں میں سے انسان۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو من وعن، جوں کا توں، کمی زیادتی کے بغیر پہنچانا، الفاظ وحی کے لوگوں کو سنانا، قرآن۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ نمبر 2، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ جاہلیت کے باطل افکار، سپرسٹیشنز، ان سے ان کے ذہن کو صاف کرتا ہے، برے اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے، منکرات سے، برائیوں سے، بغاوت کے جذبات سے، منمانی آزادی سے پاک کر کے ان کو مہذب بناتا ہے، ڈسپلن بناتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے ان کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو اچھا انسان بناتا ہے اخلاقی اعتبار سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں ایجوکیٹ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا احکام ہیں ان کو بتاتا ہے کتاب میں، اور ان کتابوں کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیسے ہوگا، کیسے حکیمانہ طور پر ان احکام پر عمل کیا جائے، اور ان احکام میں اللہ کے دین میں، اللہ کی باتوں میں کتنی وزڈم چھپی ہوئی ہے، اس کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ تو پہلا کنوے کرنا میسج کو، جوں کا توں بیان کرنا، دوسرا ان کی تربیت کرنا، ان کو بہتر بنانا، اور تیسرا ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے: حق کو پہنچانا، لوگوں کو بہتر بنانا، اور لوگوں کو علم دینا، ایجوکیٹ کرنا۔ یہ تینوں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور یہی ذمہ داری علماء کی ہے۔ اسی لیے کہا کہ علماء کیا ہیں؟ علماء ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس ذمہ داری میں انبیاء کے وارث ہیں، اس علم کے وارث ہیں جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو نہ صرف علم کے وارث ہیں بلکہ اس علمی ذمہ داری کے بھی وارث ہیں۔ ان کا کام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگوں کو
حق سنانا اور انہیں بہتر بنانا اور انہیں حق سمجھانا تفصیل کے ساتھ کہ ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا احترام ضروری ہے، انبیاء کی تعظیم ضروری ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے، اسی نسبت سے، اسی بنیاد پر انبیاء کے وارثین کا احترام بھی ضروری ہے۔ انبیاء کے برابر نہیں، انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن چونکہ یہ نبی کے وارث ہیں اس لیے ان کا احترام بھی ضروری ہے، اس لیے کہ احترام استفادہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ جس کی عزت دل میں نہیں ہوتی اس کی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ علماء کی بات کا ہمارے دل پر اثر ہو تو ہمارے دلوں میں ان کی ذات کا، ان کی بات کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیے جس کا احترام دل میں نہیں ہوتا اس کی بات اثر نہیں کرتی، چاہے صحیح ہو۔ تو کبھی عیب بولنے والے میں ہوتا ہے اور کبھی سننے والے میں، کبھی دونوں میں ہوتا ہے، کہ بعض اوقات انسان کے دل پر کسی کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سب لوگ بیکار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ بیمار ہے۔ جیسے انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کھانا دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کھانا کڑوا ہے، گھر والے کہتے ہیں کھانا کڑوا نہیں ہے، تمہاری زبان بیماری کی وجہ سے اچھے کھانے کو بھی کڑوا محسوس کر رہی ہے، عیب کھانے میں نہیں تمہاری زبان میں ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ بعض اوقات یہ ہوتی کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، وہ اس علم کی، اس حق کی لذت کو دل میں محسوس نہیں کر رہا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں اہل علم کا احترام ہو، اس احترام کی وجہ سے بات کی تعظیم جب دل میں ہوتی ہے تو اس سے استفادہ، اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہوتا ہے، اس کی برکات زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے احترام کا خاص حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں، میری امت میں سے وہ نہیں ہے، بعض روایتوں میں لیس منا آیا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں، یعنی میری امت میں ہونے لائق نہیں، یعنی کہ مسلمان نہیں، لیکن یہ کیسا امتی ہے، اس میں کمی ہے۔ لیس من امتی، وہ میری امت میں ہونے لائق نہیں، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ویرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا ہم پر حق ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا علماء پر حق ہوتا ہے، ہم کبھی بھی فون کریں وہ اٹھائیں، ہمارا سوال ہے لمبا پڑھیں جواب دیں، ہمارے لیے انتظام کریں دین کے سیکھنے کا، اور اتنا آسان کریں کہ ذرا بھی ہم کو تکلیف نہ ہو، ہماری سہولیات کا پورا خیال رکھیں۔ ہم اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پوری دنیا ہمارے اطراف گھومے، ہمارے اعتبار سے پوری دنیا ایڈجسٹ ہو جائے۔ حدیث ہم کو بتا رہی کہ عالم کا تم پر حق ہوتا ہے۔ حدیث کیا بتا رہی؟ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، عالم کا حق جانے ہے۔ اچھی زندگی وہ ہے جس میں انسان اپنے
حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ علماء کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر لوگوں کو بٹھا کے پینل بٹھا کے انٹرویو لیا جائے اور کہا جائے کہ بتائیے علماء نے کیا کرنا چاہیے، 50 رائے دیں گے لوگ، ایسا ہونا چاہیے، علماء نے یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا پینل بیٹھ کے یہ نہیں سوچتا ہے، کبھی بیٹھ کے لوگ مشورے میں ایسا نہیں بولتے ہیں، آپس میں ڈسکشن میں نہیں بولتے ہم نے علماء کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم نے علماء کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس میں صرف مطالبات ہی مطالبات ہوتے ہیں، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری ڈیمانڈ، اور یہی زندگی میں انسان کے بے سکونی کی بھی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ اس سے محرومی کا احساس ہوتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس سے محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ ذمہ داریوں پر جب نگاہ ہوتی ہے تو پھر انسان جب دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب جا کر اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ ساس بہو کا معاملہ ہو، اولاد اور ماں باپ کا معاملہ ہو، کمپنی کا باس اور کام کرنے والے کا معاملہ ہو، یا اس طرح سے کوئی بھی اور معاملہ ہو، ہر انسان اپنے حقوق پر نگاہ رکھتا ہے، مجھے کیا چاہیے۔ صرف ایک لفظ اس میں بڑھا دینا چاہیے، مجھے کیا چاہیے نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہماری نگاہ اس پر نہیں ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ زندگی بھر محرومی کے احساس میں جیتے رہتے ہیں۔ علماء کے بارے میں ہم کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری علماء کے بارے میں کیا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی راحت اور تکلیف کا خیال رکھنا، ان کے مقاصد میں ان کا تعاون کرنا، ان کی عزت کا دفاع کرنا، حق میں ان کا ساتھ دینا، اگر ان سے کچھ لغزش ہو ان کے لیے عذر تلاش کرنا۔ یہ نہیں کہ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے عالم ہیں، کوئی علمی غلطی معلوم ہوئی، بے عزتی کر دی ان کی، یہ کیسا عالم، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم غلطی کر گیا۔ اگر وہ اہل حق میں سے ہے، ہاں بدعت میں ہے، اہل بدعت میں سے تو گمراہی ہے، لیکن جو زندگی بھر کتاب و سنت کے مطابق جی رہا ہے، بول رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، کبھی اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے اس کا احترام چھوڑ دیا۔ زندگی بھر محدثین ہوں، فقہا ہوں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، آدمی کے سامنے ان کی غلطی آتی ہے، فوراً ان کے بارے میں زبان دراز کرنے لگتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ان کا احترام ہونا چاہیے، اسی لیے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، عالم کا حق نہ جانے۔ دیکھیے عالم بڑوں میں تو آتا ہی ہے نا، لیکن اس کو کاٹ کے الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ معلوم ہوا کہ یہ ایک الگ فضیلت ہے، یہ خصوصی مقام ہے، کیونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی آدمی یا تو آپ سے بڑا ہوگا یا تو آپ سے چھوٹا ہوگا۔ اس اعتبار سے علماء بڑوں میں عموماً آ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کو الگ کیا گیا، کیونکہ ان کی شان اور اونچی ہے، وہ صرف عمر کی وجہ سے بڑے نہیں ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، ایک ایسی چیز جو نبیوں کو اللہ دیتا ہے، وہ نبوی علم کے حامل ہیں، لہٰذا احترام کے اعتبار سے اور بھی زیادہ مقدم ہے دوسروں پر۔ ان کی فضیلت کے اعتبار سے صرف عمر نہیں ہے جو کسبی نہیں ہوتی ہے، عمر کمانی نہیں پڑتی ہے، اپنے آپ بڑھتی رہتی ہے، لیکن علم حاصل کرنے سے بڑھتا ہے، مجاہدے سے بڑھتا ہے، وہ انسان کا اپنا کسب ہے، اس کی کمائی ہے، وہ یہ فضیلت زائد ہے جو علماء کے پاس ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ان کا علم، اس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کا فائدہ صرف اپنی ذات کو ان کو نہیں ہوتا ہے، جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے صرف اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب علماء علم حاصل کرتے ہیں
تو اس علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، پھولوں کا رس جمع کر کر کے شہد بناتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی غذا کے حصول کے ساتھ ساتھ انسانیت کی منفعت کے لیے علم کو عام کرتے ہیں. کتابیں لکھتے ہیں، خطابات کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، وعظ کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے وہ لوگوں تک حق بات کو پہنچاتے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ان کے دلوں میں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. ان کا احترام نہ کیا جائے، ان کی ناقدری کی جائے، ان کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جائے، کتنے افسوس کی چیز ہے. ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں علماء، مدارس، علمی کاوشوں کی ناقدری ہے، دین علم کی ناقدری ہے. دنیوی علوم کے بارے میں آدمی بڑی بڑی فیس دے گا، اس کے لیے محنت کرے گا. لگاتار ہم اپنے بچوں کو تقریباً 20 سال تک پڑھاتے ہیں. غور کیجئے، پہلی سے 10ویں تک، 10ویں سے 12ویں، 12ویں سے 15، اب گریجویٹ ہوا. اس کے بعد اور سوچئے، یعنی 15 سال تو گریجویشن کے لیے گئے، اس کے بعد ماسٹرز کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے. تو آپ سوچئے تقریباً 20 سال ہم پڑھاتے ہیں صرف یہ کہ کچھ پیسے جمع کر لے گا. بہت زیادہ کسی نے سوچا ہے تو ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ رہے گا، ڈگری ملے گی اور عزت ملے گی دنیا میں، ورنہ عموماً ایجوکیشن پیسوں کے لیے ہوتا ہے. صرف پیسوں کے لیے 15 سال ہم پڑھا رہے ہیں، 20 سال ہم پڑھا رہے ہیں، اور اس پر پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کی تعظیم اور اہمیت اور منفعت ہمارے دلوں میں ہے. دین کا علم، غور کریں اس کے لیے ہم نے کتنا خرچ کیا، اس کے لیے ہم نے کتنی محنت کی، کتنے سال پڑھایا، کتنا. 15 سال پڑھایا بچوں کو، تصور بھی نہیں. ڈیلی 6 سے 8 گھنٹہ بچہ پڑھتا ہے، اور ایکسٹرا کلاسز الگ. کیا 6 گھنٹہ دینیات پڑھتا ہے؟ 1 گھنٹہ بھی مشکل سے. اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ہاں پر دین علم کی وہ تعظیم نہیں ہے جو دنیوی علوم کی ہے. ہم چاہے زبان سے کچھ بھی بولیں، چاہے ہم زبان سے کتنی بڑی بڑی باتیں کیوں نہ کر لیں، واقعی دین علوم کا ہمارے ہاں پر کیا واقعی وہ مقام ہے؟ کیا اتنا ضروری ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ غور کریں. تو سب سے اہم چیز جو اس باب میں ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ نبیوں والے علم کی تعظیم ہمارے دل میں ہو، اور اس کے حاملین کا احترام ہو، علماء کا احترام ہو. یہ ضروری ہے. شعبی رحم اللہ فرماتے ہیں، صلی زید ابن ثابت علی جنازۃ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی. ثم قربت له بغلۃ لیرکبها، پھر ایک خچر ان کے پاس لایا گیا کہ وہ اس پر سوار ہو جائیں. فجاء ابن عباس فاخذ برکابه، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کے رکاب کہتے ہیں اس چیز کو جو گھوڑا وغیرہ ہوتا ہے تو پاؤں رکھنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو رکاب کہتے ہیں. تو ابن عباس آئے اور پاؤں رکھنے کے لیے ان کے رکاب کو تھام لیا تاکہ وہ ٹھیک سے پاؤں رکھ پائیں اس پر. فقال له زید بن ثابت بھی صحابی ہیں، ابن عباس بھی صحابی ہیں. فقال له زید خل عنہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چھوڑ دیجئے، میرے لیے آپ پکڑیں گے اس کو، پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، وہ سوار ہونے کے لیے اس پر پاؤں رکھ کے اور اوپر بیٹھ جاتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، چھوڑ دیجئے. فقال ابن عباس ہاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، ابن عباس نے کہا دیکھیے علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں.
یہ مزاج صحابہ میں تھا، اپنے علماء کا احترام کرنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، علماء جب بڑے بڑے علماء ہمارے شہر میں تشریف لائیں، بیٹا ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دینا، ان کے لیے فلاں چیز لا کے رکھ دینا، ان کا خیال رکھنا، علماء کا احترام ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی والدہ لا کے چھوڑ دیں، ام سلیم، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا انیس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 9 سال تک خدمت کی ہے، استنجا کے لیے پانی تک لے کے پیچھے جاتے تھے۔ یہ جو مزاج ہے ہمارے گھروں میں فلم سٹار کا، سپورٹس مین کا، اور نہ جانے کتنے بیہودہ لوگوں کا، ان کا تذکرہ، ان کی تعظیم، ان کے بارے میں ہے۔ علماء کا تذکرہ کتنا ہے، بچوں کے سامنے علماء کا احترام کتنا ہے۔ دیکھیے فلاں شیخ البانی تھے، یہ فلاں تھے، ان سے اوپر امام البخاری تھے، امام احمد ابن حنبل تھے، ان سے اوپر تابعین تھے، ان سے اوپر صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، کتنا تذکرہ ہے ہمارے پاس۔ اور پھر بعد میں جا کے ہم بولتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارا سنتا نہیں ہے، ہماری بیٹی ہماری بات مانتی نہیں ہے۔ علماء کا احترام، ان کا تذکرہ، ان کی سیرت کا پڑھنا، ان کی زندگی کے واقعات کا بیان کرنا، اور اپنے دور کے علماء کا احترام کرنا، تو یہ جو چیز ہے یہ صحابہ میں ملتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے جو علم والے صحابہ، زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی آتی آپ ان کو بلاتے اور لکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ کاتب رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کو ذمہ داری دی تھی جب قرآن جمع کیا گیا، اتنے علم والے ہیں۔ تو یہ روایت بتاتی ہے علماء کی خدمت کرنا یہ صحابہ خود کرتے تھے اپنے سے بڑوں کی۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا اور یہ اثر صحیح ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد اور دوسرا عالم، ایک بہت عبادت کرنے والا، عبادت گزار، اور دوسرا عالم، علم والا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان والی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود چونٹی، وحتی الحوت، یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی ہوتا ہے ثناء، اللہ کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تو دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ لیکن فرشتے اور باقی مخلوقات، ان کے لیے جب صلاۃ کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا۔ اسی لیے نماز کے انتظار میں جو بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتہ صلاۃ بھیجتا ہے، کا مطلب کیا کہا؟ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم فرما۔ تو ساری مخلوقات کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ مغفرت کی، رحمت کی۔ اور کس کی اللہ تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے؟ اس شخص کی جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کون؟ علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا۔ بتائیے،
جس کی تعریف اللہ کرے، جس کے لیے مخلوقات چونٹیوں سے لے کے مچھلیوں تک، آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے پانی میں بھی یا بل میں بھی چونٹیاں، چھوٹی حقیر مخلوق، وہ بھی اس کے لیے دعا کرے اللہ سے، یہ کتنا قیمتی انسان ہوگا، اس کی تعظیم، اس کا احترام کیوں نہیں کیا جائے؟ تو اچھا مسلمان وہ ہے، حیات طیبہ کا مستحق وہ ہے جس کی زندگی میں علم دین کی قدر ہو اور وہ علماء کا احترام کرنا جانتا ہو۔ یہ نہیں کہ علماء کے بارے میں کہنے لگے کچھ فائدے کے نہیں علماء، دنیا میں کیا چل رہا دیکھو علماء کیا کر رہے، قرآن حدیث فلاں چیز یہ کرو، نمازیں پڑھو، اتنے سارے مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، اتنے سارے مسائل مسلمانوں کے ہیں، علماء دیکھو کس چیز میں لگے ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہوا نماز پڑھو، دعا کرو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا، علماء کو چھوڑ کے تم نے کیا کر لیا؟ جتنے لوگ علماء کو گرا کر بات کرتے ہیں اور امت کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کیا حل کر لیا؟ وہ بھی تو وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ علماء کم سے کم لوگوں کو اللہ سے تو جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ دنیا کے سیاسی مسائل حل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن کیا اصل مسئلہ سیاسی ہے؟ کیا صرف پولیٹیکل پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہی پرابلمز ہیں؟ مرنے کے بعد جب اصل زندگی شروع ہوگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، آخرت کی زندگی، تب انسان کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں جن مسائل کو مسائل سمجھتا تھا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اصل مسائل یہ تھے۔ کم سے کم ایک آدمی علماء کی رہنمائی میں رہ کر دینی اعتبار سے جمع رہتا ہے اور آخرت کا مسئلہ تو حل ہو جاتا، اس کا دنیا کا بھلے نہ ہو۔ ویسے بھی تو سارے مسائل زندگی میں حل نہیں ہو پاتے انسان کے، کون ہے جس کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ علماء سے کاٹ دیتا ہے، علماء کچھ کام کے نہیں، اور پھر دوسروں کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو دور کھائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ اپنی خوش فہمی میں سویا رہتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ میں غلط جگہ پہنچ گیا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس شخص کی بڑی قیمت ہے جو خیر کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، چاہے اس کا دائرہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ عالمی سطح پر دیتا ہو، عالمی سطح پر وہ معلم ہو، ضروری نہیں۔ اپنے گاؤں دیہات میں بھی جو لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح باتیں سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، شر نہیں، بدعات نہیں سکھاتا ہے، سنت سکھاتا ہے، شرک نہیں سکھاتا ہے، کفر نہیں سکھاتا ہے، بلکہ توحید سکھاتا ہے، وہ دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اس حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی طرف رجوع کی تعلیم دی ہے۔ کیوں علماء ضروری ہیں؟ جیسے انبیاء حق اور باطل کو الگ کر کے بیان کرتے ہیں، اللہ کی مرضیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، علماء یہی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ علماء کے بغیر ہم قرآن بھی صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم قرآن کی ایک بات کو دوسری بات سے ٹکراؤ۔ یہ کانٹرڈکشن ہے، دیکھو قرآن میں یہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر ایسا ہے۔ وَلَكِنْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچ ثابت کرتا ہے۔ قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن کی ایک بات دوسری بات کو صحیح ثابت کرتی ہے۔ فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، تو یاد رکھو قرآن کی جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائیں اس پر عمل کرو، اور وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَآمِنُوا بِهِ، اور جو قرآن میں تمہارے لیے ایسی چیز ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تشابہ تمہارے سمجھنے میں کنفیوژن تم کو ہے، یا
وہ چیز ایسی ہے جو متشابہات میں سے ہے، واضح نہ ہو، بس ایمان لے آؤ کہ جو بھی اللہ نے کہا ہے وہ میں مانتا ہوں. آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا، لیکن اللہ نے جو بھی نازل کیا وہ حق ہے. آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لے آئے سب کا سب جو قرآن میں ہے وہ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. ایک بات مانیں گے ایک بات نہیں مانیں گے ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، سب مانتے ہیں. اب طبقات الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. معلوم ہے کہ قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، بعض اوقات دکھائی دیتا ہے نہیں. اور قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے. گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا ہے، تضاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں موافقت ہوتی ہے. تو جو ہماری سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کریں، اور جو سمجھ میں نہ آئے، واضح نہ ہو پائے، اس پر اجمالی طور پر ایمان لے آئیں. آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا. اس کے حق ہونے کو تسلیم کریں چاہے سمجھ میں نہ آئے. ایک اور روایت میں فرمایا، مسند احمد کی روایت میں ہے، وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور قرآن کی جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، تم نہیں جانتے ہو، فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس بات کو جاننے والے کی طرف لوٹا دو. یعنی جو جاننے والا ہے اس سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر ایک، قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے، اب بتایا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آیت کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ پانی سے پیدا کیا. اب ولیم کیمبل جیسے لوگوں نے، یہاں بہت سارے لوگوں نے اس کو کانٹرڈکشن کے طور پر پیش کیا. یہ تضاد ہے. دیکھو کہیں پہ قرآن میں لکھا ہے مٹی سے اور کہیں پہ لکھا ہے پانی سے، یہ کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی شروعات اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی اور پھر اس کا سلسلہ پانی سے جاری رکھا. پہلا انسان جو بنایا گیا آدم علیہ السلام وہ مٹی سے بنے، اور پھر آدم و حوا کے بعد جو سلسلہ جاری ہوا وہ پانی کے ذریعے سے ہوا. منی کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے دونوں جمع ہوتی ہیں، لیکن انسان بعض اوقات نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس کو تضاد دکھائی دیتا ہے. تو جو تم کو نہیں سمجھ میں آئے، جاننے والے کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو سمجھائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء کی کتنی اہمیت ہے. یہ ممکن ہے کہ کوئی بات ہم کو قرآن کی سمجھ میں نہ آئے، ضروری نہیں کہ آئے گی. اگر ہر ایک کو آنے والی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اگر تمہارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو علماء کی طرف جاؤ. وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ، جو تمہیں نہ سمجھ میں آئے، نہ جانتے ہو، اسے عالم کی طرف لوٹا دو. نہیں بولتے ایسا. معلوم ہے کہ کچھ چیزیں ہم کو نہیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم کو سب سمجھ میں آ جائے گا، عالم کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. علماء کی طرف رجوع لازم ہے. صحابہ کو ضرورت پڑتی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو ملنے نہیں دیا، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے اور یہی اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں. کون؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو ملنے نہیں دیا. ظلم کو ملنے نہیں دیا یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا. صحابہ کنفیوز ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ شق ذلك على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت بھاری گزری. کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہمیں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو. آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. اللہ کا حکم ٹوٹ جائے تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. ہمیں سے کون جس سے کچھ نہ کچھ غلطی نہیں ہوتی؟ ایمان لانے کے بعد غلطی تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہاں پر وعدہ اس کے لیے جو ظلم نہ کرے ایمان کے بعد، امن کا وعدہ ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، تو کیا ہم اس وعدے سے محروم ہیں؟ کیا وعدہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ہم لوگ فیل ہو گئے کیونکہ ہم سے کچھ نہ کچھ ظلم تو ہوا ہے. جذبات میں آ کے کچھ نہ کچھ آدمی کبھی کر دیتا ہے، تو ہم تو وعدے سے محروم ہو گئے، پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات کہی، اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے تو اب کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کما تظنون، ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، بلکہ بات ویسی ہے جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی. یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف لقمان نے اشارہ کیا ہے. وہ اسپیسیفک ظلم ہے، اللہ کے بارے میں ظلم. کیا کہا بیٹے سے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ ظلم نہیں جو جنرل ظلم ہے، کسی کو ڈانٹ دیا، زبردستی کسی کو مار پیٹ دیا، غصے میں آ کے کبھی کچھ اور کر دیا، یہ ظلم نہیں ہے. یہاں ظلم کون سا مراد ہے؟ جو اللہ کے حق میں ظلم ہو، شرک. تو یہ بھی ظلم کا لفظ سن کے کچھ اور سمجھ گئے، لیکن صحابہ نے جو سمجھا اس کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ عربی زبان ہی میں پلے بڑھے تھے، لیکن عربی جاننے کے باوجود آیت نہیں سمجھ میں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، مطلب یہ ہے. اور آپ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. تو آپ نے قرآن کے ایک مقام سے جو بات صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، آپ نے دوسرے مقام سے بتایا دیکھو یہ بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہی میں وہ بات ہے، لیکن جوڑنے ہر ایک کو نہیں آتا. صحابہ کا چونکہ وہ تربیت کا دور تھا، آپ نے ان کو سکھایا کیسے ایک بات کو دوسری بات سے جوڑ کے سمجھا جاتا ہے. بعد میں وہ تربیت یافتہ ہو گئے، لیکن یہ شروع کا دور تھا. ان کے سامنے جب باتیں آتی تھیں، کبھی سمجھ میں آتی تھی، کبھی نہیں بھی آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ ان کو بتاتے تھے یہ مطلب نہیں، یہ ہے. لیکن آج ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے علماء سے پوچھنے کی. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سالوں سال بلکہ زندگی بھر ایک غلط عقیدے پر، ایک غلط نتیجے پر ہم ٹکے رہتے ہیں، اپنی عقل سے مطلب نکال لیتے ہیں، اور کبھی پوچھنے کی، معلوم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ واقعی یہ چیز کیا ہے. اور انسان گمراہ کا گمراہ ہی ویسے ہی پڑا رہتا اور ویسے ہی مر جاتا. اس لیے کہا کہ تم جو نہیں جانتے اس کو اس کے عالم کی طرف لوٹاؤ، وہ بتائے گا تم کو کیا مطلب ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کے اس فہم کے لیے رجوع کرتے تھے. ہم کو بھی علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہ کریں اور ادھورے علم والوں کے پاس رجوع کریں تو بہت ممکن ہے ہم گمراہ ہو جائیں گے. یہ میڈیا کا دور ہے، جاننے والے کم ہیں، بولنے والے زیادہ ہیں.
یہ ایسا دور ہے جس میں آدمی کہہ رہا ہے جو جتنا جانتا اتنے کا عالم ہے. تو آپ کا بچہ بھی پھر عالم ہے، وہ بھی جانتا ہے اللہ ایک ہے. پھر دنیا میں جاہل کون ہوا؟ غیر عالم کوئی بھی نہیں ہوا. بلکہ نادانی میں آدمی غیر مسلم کو بھی عالم کہے گا، وہ بھی تو اسلام کی کچھ باتیں جانتا ہے. پھر دنیا میں غیر عالم کون ہے؟ بعض اوقات انسان لا علمی میں کچھ ایسی باتیں بک جاتا ہے کہ جو اسی کے خلاف جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ ان سے چھین لے، دلوں سے علم کو چھین لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا ایک ایک کر کے علماء کے اٹھانے سے. دنیا سے علماء موت کے ذریعے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ علم بھی جائے گا. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اپنا بڑا بنائیں گے، اپنا ہیڈ بنائیں گے، اپنا لیڈر بنائیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، اور ان سے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم ہی میں ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، جب علماء چلے جائیں گے تو کچھ جاہل قسم کے لوگ رہ جائیں گے. يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، لوگوں سے فتویٰ مانگیں گے، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، علم سے نہیں. میرے ذہن میں ہے، میرے خیال میں ہے، میری رائے میں یوں ہے، میرا ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں. اپنے فلسفوں کو دین بنا کر پیش کریں گے. فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا وجود لوگوں کے لیے گمراہی سے حفاظت ہے. گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب لوگ نااہل سے پوچھنے لگتے ہیں. نااہل کون ہے؟ جو نصوص کی بجائے اپنی رائے سے بولتا ہو، جو کتاب و سنت سے آزاد ہو کر محض اپنی رائے سے جواب دیتا ہو. ایسا آدمی گمراہ ہے اور گمراہ کرتا ہے. علماء بھی اجتہاد سے بولتے ہیں، علماء بھی اسے کہتے ہیں میری رائے میں ایسا ہونا چاہیے، لیکن ان کی رائے مجرد رائے نہیں ہوتی ہے، ان کی رائے کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک انسان کا بس اپنی رائے سے کچھ بول دینا، عقل سے بول دینا، یہ الگ ہے. اور ایک عالم کتاب و سنت میں غور کر کے پھر جواب نکال کے بولیں، کیونکہ وہ اصول جانتا ہے، وہ نصوص جانتا ہے، وہ پرنسپلز بھی جانتا ہے اور وہ ٹیکسٹ بھی جانتا ہے. پھر اس میں سے ڈیڈکشن کر کے، انفرنس کر کے، اس میں سے اجتہاد کر کے جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کا ایک پاور ہوتا ہے، اس کی بنیاد کچھ نہ کچھ ہے. وہ ہوائی جواب نہیں ہے، بس میری رائے میں ایسا ہے نہیں ہے، اس کی رائے بھی کہیں نہ کہیں پودا زمین میں لگا ہوا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ جو بہت زیادہ فیمس ہیں، جن کے لائک زیادہ ہیں، جن کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اور بیل آئیکن بھی اس نے دبایا ہے، آدمی ان کی باتیں سنتا ہے. چٹپٹی باتیں بولنے والے، سٹائل میں بولنے والے، میک اپ کر کے آنے والے، بیک گراؤنڈ میں 3 پوائنٹ لائٹ کرنے والے، پیچھے سے لائٹ، سر پہ لائٹ، آگے سے لائٹ، کی نوٹ کی لائٹ، جن کا اسٹوڈیو بہت زبردست ہے اور 4K میں ریکارڈنگ ہے. ماشاءاللہ کیا کلیئرٹی ہے ویڈیو کی. یہ مولوی صاحب کا دیکھو، پیچھے سے پردہ ہل رہا ہے، ٹوپی بھی ٹیڑھی ہے، کرتا اور پاجامہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لنگی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے اپنا.
بٹن بھی دیکھو کھلا ہوا ہے. ہم سب اس پہ دھیان دیتے ہیں, بات پہ نہیں. یہ نادانی ہے. انسان غیر ضروری چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور واقعی فائدہ نہیں اٹھاتا. واقعی فائدہ نہیں اٹھاتا. علماء اپنی شخصیت کو نمایاں نہیں کرتے, وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اس لیے ان کا دھیان سپرفیشل چیزوں پر نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ سے بیت المقدس پہنچے ہیں, لباس میں پیون لگے ہوئے تھے. مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سیا ہوا ہے. اس کو بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کو معلوم نہیں تھا کیسا رہنا چاہیے مسلمانوں کا حاکم؟ ایک تابعی کہتے میں نے دیکھا خطبے کے لیے 13 پیون لگے ہوئے ہیں اور ایک چمڑے کا بھی تھا کپڑے میں. کس چیز کو کتنی اہمیت دینا چاہیے, یہ اگر نہیں معلوم ہو انسان کو تو نقصان ہوتا ہے. علماء کی سادگی سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث سائنسدانوں کو نہیں بنایا, علماء کو بنایا. جس کے پاس اللہ والا علم ہے یہ قابل قدر ہے. ٹھیک ہے, سائنسداں کا اپنا ایک کام ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, باقی جتنے شعبے ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن وہ آخرت میں کامیاب نہیں کرا سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے کنوینئنس پیدا کر سکتے ہیں, آخرت کے لیے رہنمائی ہم کو نہیں دے سکتے ہیں. آخرت کے سفر میں دنیوی اعتبار سے اللہ کے دین پر چلنے میں سہولت پیدا کر سکتے ہیں. وہ ہم کو گاڑی دے سکتے ہیں اچھی سے اچھی, لیکن ہم کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے کہاں جانا ہے. علماء ہم کو بتا سکتے ہیں کہاں جانا ہے. اچھی سے اچھی گاڑی آپ کے پاس آ جائے, بہت فاسٹ گاڑی ہے, بہت اچھی ہے, بغیر پیٹرول کی چلتی ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. جاؤں کہاں, جانا کدھر ہے؟ سائنسداں ہم کو جانا کدھر ہے نہیں بتاتا, وہ گاڑی دیتا صرف ہم کو. یہ دیکھو یہ بہت اچھی گاڑی ہے, لو جاؤں کدھر وہ نہیں معلوم بھائی. علماء ہم کو بتاتے جانا کدھر ہے. گاڑی کے بغیر پیدل بھی جا سکتے ہیں, لیکن گاڑی اگر ہے اور رستہ معلوم نہیں اور ڈائریکشن معلوم نہیں ہے تو کیا کریں گے بتائیے؟ منزل پہ پہنچیں گے؟ سوچئے. سہولت اور سمت میں اہمیت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ علماء کے جانے کے بعد گمراہی آتی ہے, اس لیے علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے, علماء کی قدر کرنا چاہیے, علم کی تعظیم ہونی چاہیے. لیکن اس میں احتیاط یہ ہو کہ ہم کو فرق معلوم ہو کس سے علم لینا ہے کس سے نہیں. ہر بولنے والا صحیح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے, جو تم علم حاصل کر رہے ہو یہ تمہارے دین کا حصہ بنتا ہے. تمہارے عقائد, تمہاری عبادات, تمہارے اخلاق, تمہارا طرز حیات اسی علم کی بنیاد پر بنتا سنورتا ہے, بگڑتا ہے. صحیح علم سے بنتا ہے, غلط علم سے بگڑتا ہے. ان هذا العلم دین, یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم, تو دیکھ لو اچھی طرح سے تم دین کس سے لے رہے ہو. اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو جو تمہارے دین کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. انسان یوٹیوب اوپن کرتا ہے, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک ویڈیو دیکھتا رہتا ہے. سجیسٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ, رسول, علماء. سجیسٹ کون کر رہا ہے؟ یوٹیوب. اس کا الگوریدم ہے, وہ کچھ بھی سجیسٹ کرتا ہے آپ کو. آپ اس کے مشورے کو مان رہے ہیں کہ تم نے یہ دیکھنا چاہیے. وہ آپ کے سامنے ویڈیو لا کے دے رہا ہے, اس کو سنو, اچھی بات سنو. علماء بول رہے مت سنو, نہیں سنتے. یوٹیوب بول رہا ہے سنو, سنتے. کس کا مشورہ آپ مانیں گے؟ بعض اوقات شیطان دل میں جاتا کیا ہے, دیکھ تو لیں گے کیا ہے, اور بعض اوقات ایسی بات دل میں آ جاتی ہے کہ پھر نکلتی نہیں.
اور آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ انکار حدیث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ شیعیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ بدعات میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، کتنے لوگ جو کہیں بھی نہیں جاتے اور سیدھے راستے پہ بھی نہیں رہتے، گمراہ ہو جاتے، کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، مرتد ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہوگا، میں اس کو سنوں اس کو سنوں، یہ سارے میں سے کیا صحیح ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھ کو، چھوڑ دو سب۔ مسلم ابن یسار کہتے ہیں لا تمکن صاحب بدعت من سمعک، بدعتی کی بات مت سن، بدعتی کی بات مت سن، فیصب فیہا ما لا تقدر ان تخرجہ من قلبک، وہ تیرے کان میں ایسی بات ڈال دے گا کہ کان کے راستے سے وہ بات دل میں جائے گی اور تو دل سے نکال نہیں پائے گا۔ اپنے کان میں بدعتی کی بات جانے ہی مت دے، کہ اگر کان کے راستے سے دل میں بات چلی گئی تو نکال نہیں پائے گا اس کو۔ امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اہل بدعات کو نہیں سننا، علماء کو سننا، کیوں؟ علماء جانتے ہیں، معتبر علماء جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، جب فتنہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو عالم جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ جب وہ آ رہا ہوتا ہے تبھی جان لیتا ہے، لیکن وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جاہل، جب وہ فتنہ سارا فساد مچا کے جب جا رہا ہوتا ہے تب جا کے ہر جاہل کو سمجھ میں آتا کہ یہ غلط تھا، فتنہ تھا۔ بہت ساری چیزیں اپنے ابتدائی مرحلے ہی میں علماء سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، ان کے پاس تاریخ کا علم ہے، اصول ان کے پاس ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ آگے جا کے گڑبڑ ہونے والی اس میں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، آگے جا کے گڑبڑ کرے گا، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ علم غیب نہیں ہے لیکن قرائن سے وہ جانتے ہیں، اور پھر بتاتے کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، مت سنو اس کو۔ لوگ بولتے نہیں نہیں کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا بولتا ہے یہ۔ سنتے 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 اچانک وہ ایسے ہی بلا بول دیتا ہے کہ سب ہکے بکے رہ جاتے، کیا بول دیا اس نے، اور وہ کئیوں کو لے کے گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی چاہنے والے پھر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پوری طاقت لگاتے ہیں، غلط کو اور زیادہ کنفرم کر دیتے ہیں، غلط کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ محبت ایسا کراتی ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی بات کی تعویل کرنا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا یہ غلط ثابت ہو۔ کیوں؟ اس کا غلط ثابت ہونا میرا بھی غلط ثابت ہونا ہے۔ وہ اپنے آپ کو غلط ثابت ہوتا ہوا، بیوقوف ثابت ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کسی طرح سے توڑ مروڑ کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا بہرا بنا دیتی ہے، لہذا یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ علماء سے ہم جڑے رہیں۔ اور علماء کون ہیں؟ جو اللہ سے جوڑیں، آخرت سے جوڑیں، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سکھائیں، کتاب و سنت پر مبنی تعلیمات دیں۔ اور علماء وہ ہیں جن سے بڑوں نے ان کے بارے میں رہنمائی دی ہو، ان سے سنو، ان سے لو۔ ایزی طریقہ یہ ہے، ایزی طریقہ یہ ہے۔ اشعث کہتے ہیں کننا اذا دخلنا علی الحسن خرجنا وما نعد الدنیا شیئا، ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، جب وہاں سے باہر نکلتے، ان کے کمرے سے، ان کے گھر سے، ان کی مجلس سے جب باہر نکلتے تو ہمارے دلوں میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ واقعی عالم وہ ہے جو آپ کو دنیا سے پھیر کے آخرت کی طرف پھیر دے، آپ کے دل میں آخرت کی عظمت پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ وہ نہیں جس کو دیکھ کے، جس کی باتیں سن کے آپ دنیا 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 کرنے لگ جائیں۔ واقعی عالم وہ ہے جو آخرت کی طرف پھیرے۔ یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن ہاں ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ یاد رہے۔ تو
یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو ہم کو یاد رکھنا ہے. اچھی زندگی جینے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے دین کو لے، علم کی تعظیم کرے. 3 بات یاد رکھیں. ایک، علم کی تعظیم دل میں ہو، علم دین کی، سارے علوم پر علم دین کی عظمت دل میں ہو. نمبر 2، علماء کا احترام ہو. اور نمبر 3، صرف معتبر علماء سے علم لیا جائے. تو یہ 3 چیزیں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہیں، ورنہ انسان دنیا میں اچھی زندگی تو بہت دور کی بات ہے، گمراہ ہو جائے گا، غلط راستے پر نکل جائے گا. نہ دنیا میں اچھی زندگی ملے گی نہ آخرت میں. شرک میں، بدعات میں، معلوم نہیں کہاں جا کے پڑ جائے اور پھر آخرت میں جہنم میں چلا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.